میرے محترم عاشقان رسول، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ یہ ہر طبقے کے لیے ہے، ہر معاشرے کے لیے، ہر ذات برادری کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر طرح کے احکام جس طرح کے اچھے معاشرے میں ہونے چاہیے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان احکام کو نازل فرمایا، اور جن باتوں کا معاشرے پر برا اثر ہوتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ نکاح، شادی، یہ معاشرے کا ہمارا ایک اہم حصہ، جز ہے، اور آگے نسل کو بڑھانے کے لیے، بنی نوع انسان میں مزید اضافے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اللہ پاک نے رکھا ہے۔ دوسرے مسالک، دوسرے مذاہب، ان کے ہاں بھی شادیوں کے رسم و رواج ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، ہم ان کے اوپر عمل کرنے پر پابند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر معاشرے میں امن قائم نہ رہ رہا ہو، الجھن پیدا ہو رہی ہو، جو نیا جوڑا بنا ہے، دلہن دلہا، آگے آزمائشیں ہو رہی ہیں، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی تم نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ اگر معاشرے میں امن برباد ہو رہا ہے، اصلاح ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہونے کے بجائے ضرر واقع ہو رہا ہے، تو پھر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ طلاق لے لی جائے۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان دن بدن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صبر نام کی لگتا ہے گویا کہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، بے صبری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے جو میاں بیوی تھے، پہلے وقتوں کی ان کے آپس میں چپکلشیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن صبر کا دامن بھی وہ تھامتے تھے، کسی حد تک اپنے آپ کو وہ لے کر چلتے تھے۔ لیکن اب دیکھا دیکھی رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جل جلالہ اسی طلاق کے معاملے پر ہی، کہ ہمارے معاشرے پر اس کے جتنے اثرات خطرناک ہیں، اس حوالے سے تو خیر گفتگو نہیں ہوگی، لیکن آج طلاق کے کچھ مسائل شرعیہ جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ لفظ طلاق کا معنی کیا ہے؟ لسان العرب میں طلاق کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ التطلیق التخلیہ، یعنی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، وَإِرْسَالُ وَحَلُّ الْعَقْدِ، اور گرہ کو کھول دینا یا چھوڑ دینا، اس کا معنی ہے طلاق لغوی طور پہ۔ یعنی بیڑیاں کھول دینی، وہ قید جو تھی اٹھا دینی، جیسا کہ کوئی قید میں ہو تو اس کی قید کو چھوڑ دیا جائے، کھول دیا جائے۔ اسی طرح گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس قید کو اٹھا دیا جائے تو یہ ہے طلاق۔ علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محقق بزرگ گزرے ہیں، آج سے تقریباً 600 سال پہلے، 855 سنہ ہجری ان کی متوفا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ طلاق کا معنی بیان کرتے ہیں شرح بخاری عمدۃ القاری میں، رفع القیدی مطلقاً، کہ لغوی طور پر طلاق کا معنی ہے قید کو اٹھا دینا، مطلق طور پر قید کو اٹھا دینا، ماخوذ من اطلاق البعیر وہو ارسال، اور یہ لفظ جو طلاق لیا گیا ہے اطلاق البعیر سے لیا گیا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کے پاؤں میں رسی جو باندھی ہوتی ہے
اس رسی کو جب کھول دیا جائے تو کہا جاتا ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی۔ اصطلاحی طور پر طلاق کا معنی کیا ہے اصطلاحی شرع میں؟ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں وفی شرعی رفع قید نکاح، نکاح کی قید کو اٹھا دینا یہ طلاق کہلاتا ہے۔ نکاح کی جو بندش تھی، نکاح کی جو پابندیاں تھی، ان پابندیوں کو جب اٹھا دیا جائے گا، آزادی دے دی جائے گی عورت کو، تو یہ ہوگی شرعن طلاق۔ فرمایا حل عقدۃ التزویج، یعنی شادی کی گرہ کھول دینا، شادی سے آزاد کر دینا، مرد کا عورت کو چھوڑ دینا، یہ شرعن طلاق ہے۔ امام ابن نجیم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے، وہ البحر الرائق بڑی مشہور و معروف کتاب ہے فقہ حنفی پر، کنز الدقائق شریف، اس کی شرح ہے۔ اب اس میں ارشاد فرماتے کہ الفاظ مخصوصہ کے ذریعے جو صراحتاً ہو یا کنایتاً، وہ جو طلاق پر مشتمل ہو، ان کے ذریعے اس میں خلا بھی شامل ہے، لعان وغیرہ کی وجہ سے قاضی تفریق دے دیتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ فی الفور نکاح کی قید اٹھا دینا یا بعد میں قید کسی چیز پر شرط پر معلق کر دیا گیا، کسی شرط پر، اس قید کو اٹھا دینا یہ طلاق کہلاتا ہے۔ میرے محترم عاشقان رسول، یاد رکھیں طلاق صرف اور صرف جب حالات ناگزیر ہو جائیں، نبھا نہ ہو رہا ہو، گزارا نہ ہو رہا ہو، جان نہ چھوڑتی ہو، صرف انہی حالات میں طلاق دی جائے، ورنہ بلا وجہ طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ شوہر کو اگر بیوی ناپسند ہو تو پھر بھی کوشش کرے اس کے اطاعت نبھا کرنے کی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ یہ شوہروں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا اگر تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کے اندر آپ کو اس میں کو بھلائی دے دے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نیک صالح بچے اولاد عطا فرما دے، ٹھیک ہے تمہیں اس کی صورت پسند نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اللہ اسے ایسی نیک اولاد دے دے تیری آخرت میں تیرے فائدے مند ہو، بڑھاپے میں تیرا سہارا بنے۔ اچھا یہاں پر دیکھا جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے، اگر ایک وصف اچھا نہیں لگتا تو کتنے وصف ہوں گے جو تمہیں اس کی خوبیاں اچھی آتی ہیں نظر آتی ہوگی۔ اگر بیوی کی ایک بات اچھی نہیں ہے تو یار اس میں بہت ساری جو ہے اچھی بھی ہوں گی، بقیہ جو ہیں ان پر برداشت کرو تھوڑا سا۔ اور طلاق دینا کوئی ایک مذاق نہیں ہے، دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اگر اولاد ہو تو بچے رل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کا نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر وہ بچے مضبوط نہیں ہوتے، معاشرے پر اچھا اثر نہیں چھوڑتے۔ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد شریف کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ
حضرت محارب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہے نا، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق دینا ہے، بلا وجہ طلاق دینا ہے۔ طلاق دینا ہے تو جائز ہے، اس حدیث پاک میں واضح فرمایا حلال ہے، لیکن طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، اس پر معاشرے کے بہت سارے معاملات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا اسلامی ہدایات یہ ہے کہ طلاق صرف اور صرف جب حالات اتنے کٹھن ہو گئے ہیں کہ نبھا نہیں ہو رہا، صرف ان حالات میں طلاق دی جائے، ورنہ طلاق نہ دی جائے۔ شوہر پر لازم ہے کوشش کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو نبھائے۔ 3 قسمیں طلاق کی۔ آج حالات یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، طلاق دے دیتے ہیں، گھر اجاڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ابھی حل نکالو۔ اب حل کیا نکالے جب آپ چیز یہ توڑ رہے ہیں، بیڑا گر کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اب اس میں حل کیسے نکالے؟ یہ مسائل، یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ مسائل یہ کم بیان ہوتے ہیں، اور جہاں بیان ہوتے ہیں وہاں ہم جانا نہیں چاہتے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خادم ہیں، تو اس خادم ہونے کی حیثیت سے آپ تک علم دین پہنچائیں۔ یاد رکھیں، جو بھی شادی شدہ مرد ہے اس پر طلاق کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ آج ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے شادی شدہ ہیں، یہ دیکھیں آپ اپنا فرض علم سیکھ لیں۔ آج اتنے انتہائی اہم موضوع ہے ہمارا، اور بڑا نازک موضوع ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، نمبر 3 طلاق بدعی یعنی طلاق بدعت۔ طلاق دینے والے کو چاہیے اگر دینی پڑے تو طلاق احسن طریقہ استعمال کرے، اگر پھر بھی مسئلہ بنے تو پھر طلاق حسن دے دے، جلدی کرنا چاہتا ہے۔ طلاق بدعت نہ دے، طلاق بدعت دینے سے ایک تو گناہ گار ہوگا، گھر اجڑ جائے گا، آزمائش ہوگی نا۔ آئیے سب سے پہلے طلاق احسن یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جن ایام میں بیوی سے ہم بستری نہیں کی اور ماہواری سے وہ عورت پاک ہو چکی ہے، ان ایام میں بیوی کو 1 طلاق صرف دے دے۔ کتنی طلاقیں دے؟ 1 طلاق دے کر اب چھوڑ دے، اور اب اسے 3 حیض تک انتظار کرے، 3 ماہواریوں تک انتظار کرے۔ اب 3 مینسز آنے تک وہ اگر ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو بغیر نیا نکاح کیے، بغیر جنابے والا کو خرچہ کیے، بغیر کسی مفتی سے فتویٰ لیے، آپس میں 3 ماہواریوں سے پہلے یعنی عدت گزرنے سے پہلے صلح کر لیتے آپس میں میاں بیوی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے 3 حیض گزر گئے اور 1 طلاق دی تھی، اب وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ طلاق بائنہ ہو گئی تو کیا مطلب؟ اب چاہے تو اور جہاں مرضی شادی کر لے، چاہے تو ان کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے اور نیا نکاح کیا جائے گا، نیا مہر باندھا جائے گا، اور دوبارہ اسی مرد سے دوبارہ نکاح ہو جائے گا، یوں اس طرح گزارا ہو جائے گا۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد ہیں، متوفہ 335 سنہ ہجری، اپنی مصنف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص طلاق دینے کا ارادہ کرے اسے چاہیے صرف 1 طلاق دے، پھر اسے چھوڑ دے، عورت 3 حیض گزار دے۔ پہلی گل اتھے
تین ہے تو بڑی دور دی گل، 3 دن نہیں گزرتے ٹھا ٹھا کلیاں کھڑکن لگ پیا، وہ نہیں جی غلطی ہو گئی جی، وہ مجھے مسئلہ بن گیا جی، وہ انج ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ طلاق دو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین کا بھی فتویٰ یہی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ طلاق کی حد کو پہنچ ہی جائیں، مجبور ہو ہی جائیں، طلاق دینی ہی ہے، تو فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف 1 طلاق دے، پھر اسے 3 ماہواریاں گزرنے دے، تو وہ اپنی طلاق پر نادم نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو عدت کے دوران ہی صلح ہو جائے گی تو بغیر نکاح کے اس کی بیوی، اور اگر عدت گزر بھی گئی تب بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن حق اب طلاقوں کا اتنا رہے گا جو باقی رہ گئی ہیں، اگر 1 دی ہے تو 2 کا رہ گیا، اگر 2 دی ہے تو 1 کا رہ گیا، اور ساری زندگی گزار سکتی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی نقل فرماتے کہ صحابہ کرام 1 طلاق دے کر عدت گزارنے تک چھوڑ دیتے اور اس کو مستحب سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ اب طلاق کے احسن کے فوائد کیا ہیں میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے۔ دیکھیں طلاق احسن دینے کا طریقہ دیکھیں، اگر تو عورت کا مطالبہ ہے تو ہو سکتا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، آخر 3 مہینے تک عورت کو سمجھ آ جائے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ یا شوہر کا دل اس بات پر آ گیا کہ نہیں یار میں نے غلط فیصلہ کر لیا، مجھے رجوع کر لینا چاہیے، تو اس کا رجوع ہو سکتا ہے۔ یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ بڑے بوڑھے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، خواتین جو بڑی مائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کوئی لڑکی کو سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی لڑکے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، یوں اس طرح ان کے آپس میں مل جانے کے امکانات کافی ہیں، اور یوں اس طرح ان کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اور اگر عدت گزر بھی گئی تب بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عدت کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ طلاق اس نے صرف 1 دی ہے۔ اب دیکھو کتنا فائدہ ہے اس میں۔ اور دوسری طلاق کی قسم طلاق حسن۔ طلاق حسن کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت جب پاک ہو گئی اپنی ماہواری سے، اس سے مرد نے اس پاکی کے ایام میں حق زوجیت بھی ادا نہیں کیا، اب اس کے بعد اس 1 مہینے والی اس میں جو پاک ہوگی 1 طلاق دے دے، دوسرا مہینہ جب چڑھے، جب وہ پاک ہو جائے اپنے ایام مخصوص سے، پھر دوسری طلاق دے دے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ساتھ حق زوجیت ادا نہ کرے، اس کے ساتھ جماع نہ کرے۔ اور تیسرا مہینہ جب چڑھا، تیسری ماہواری سے وہ جب فارغ ہوئی، پاک ہوئی، اب تیسری طلاق دے دے۔ چنانچہ امام ابو بکر بن حسین امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا طلاق سنتی ان یطلقها فی کل طہر تطلیقاتا، فرماتے سنت طلاق یہ ہے کہ ہر مہینے 1 طلاق دے، ہر پاکی کے بعد 1 طلاق دے۔ اب اس طلاق میں بھی فائدہ یہ ہے صلح ہو سکتی ہے۔ 1 طلاق دی ہے، جو ہی طلاق کی خبر سنتے ہیں پھر چاروں طرف خبر پھیلتی ہے، رشتہ دار دائیں بائیں والے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی کو سمجھاتا ہے، کوئی لڑکے کو سمجھاتا ہے، اب صلح کا معاملہ بنتا ہے، تو یوں اس طرح طلاق آسانی سے ان کی صلح ہو سکتی ہے۔ چلو عورت ہی اگر اتنی ہے اپنے جو ہے وہ اپنی بدکاریوں سے یا اپنی منہ کی بولی سے باز نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے پہلے مہینے نہ آئے، جب دوسرے مہینے ہوا تو ہو سکتا ہے اب باز آ جائے، اور اگر اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، 2 طلاقوں کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہی، تو ٹھیک ہے آپ نہیں گزارا کرنا چاہتے، اب تیسری ماہواری کے بعد آپ طلاق دے دیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے بخاری شریف میں وَطَلَاقُ سُنَّتِي أَن يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، فرماتے ہیں کہ سنت طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں ایسے پاکی کے ایام میں جس میں عورت سے جماع نہیں کیا، کیونکہ جماع کرنے سے رجوع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے روایت کی ہے، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا انشاء طلق قبل ان یمس، کہ اگر وہ طلاق دینا چاہے تو حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے طلاق دے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی حدیث نقل کی ہے، امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، متوفہ 221 سنہ ہجری، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نقل کیا اور اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دینی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تو طلاق کیسے دے؟ ایسے پاکی کے ایام میں طلاق دے کہ جن میں اس نے جماع نہیں کیا، حق زوجیت ادا نہیں کی، بالکل پاکی کے ایام میں، اور عورت کے قریب نہیں گیا۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالی نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سنن نسائی میں نقل فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اگر طلاق دینا چاہتا تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے طلاق حسن کے، میں نے عرض کیا نا اس کے بڑے فوائد ہیں، اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق بدعت۔ طلاق تو بہرحال ہو جائے گی، پھر بھی طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، طلاق دینے والا گناہگار ہوگا۔ دیکھیے طلاق بدعت کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی یکدم، یا چند کلمات کہیں متعدد لیکن وہ اس میں لفظ طلاق 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 دیا، یہ یا تجھے طلاق، وہ اب کہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، یہ اس طرح 3 لفظ بولے، یا طلاق ثلاثہ دی ہے، یکدم ہی بولا، ایک ہی مجلس میں بولا، یہ طلاق بدعت ہے۔ بہرحال طلاق ہو جائے گی، طلاق دینے والا گناہگار بھی ہوگا، اب رجوع کوئی نہیں ہے اس میں، بالکل رجوع نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو یکدم 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضور اتنے جلال میں آئے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت میں قتل نہ کر دوں؟ اتنا حضور جلال میں آ گئے۔ 3 طلاق دینا یکدم جو ہے یہ سارے دروازے بند کر لینا ہے، اس میں بندہ کچھ حال ہی نہیں کر سکتا۔ طلاقیں تو بہرحال ہو جائیں گی تینوں کی تینوں، گناہگار بھی ہوا ہے، بیوی بھی ہاتھ سے گئی، رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور بعد میں پھر کبھی ادھر خون لڑا، کبھی ادھر بات چلا، کبھی پھر 4-5 علماء کرام سے سن کے پتا چلا بیچ میں یہ راہ نکلتی ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اپنی من مرضی تفسیریں بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جی بیوی نے سنا نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں جناب وہ میں نے فون پہ کہا تھا، کبھی کہتے ہیں جی میں لے کے انہوں میں بس پہ جھڑیا، اگوں نے رکا قبول نہیں کیتا۔ یہ بہانے ہی ہیں سارے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے، وہ رکا قبول کرے یا نہ کرے، وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ طلاق دینے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ مرد نے جب بول دیا، عورت سامنے ہو یا نہ ہو، گواہ ہو یا نہ ہو، وہ سنے یا نہ سنے، رکا اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، حتیٰ کہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے، بند کمرے میں اگر وہ طلاق دے گا طلاق تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پر ابھی مزید دلائل کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، اس پر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ اچھا، ایک دوسری طلاق جو ہے طلاق بدعت کی صورت بنے گی، وہ یہ ہے کہ خون ماہواری کے ایام جب چل رہے ہیں، خون جاری ہے، ان ایام میں طلاق دینا یہ بھی گناہ کا کام ہے، طلاق بہرحال ہو جائے گی۔ جی ہاں، ماہواری کے ایام میں طلاق دینا بالکل
इजाजत नहीं देगा तो गुनाहगार होगा, लेकिन तलाक फिर भी होगी। जैसा कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की, आप फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना पाक में माहवारी के अय्याम में, जिन दिनों में खास औरतों के दिन होते हैं, उन दिनों में तलाक दे दी। जब तलाक दे दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें हुक्म फरमाया कि तुम रजू कर लो। जब माहवारी खत्म हो जाए, पाक हो जाए, फिर उसके बाद माहवारी आए, फिर पाक हो जाए, अब चाहो तो तलाक दे दो। और उसमें जिमा ना करना, हम बिस्तरी न करना, औरत के पास न जाना। अब तलाक देना चाहो तो तुम तलाक दे सकते हो, बशर्ते कि ये कि उस दौर में भी बीवी से मुजामत न की हो। ये वो वक्त है कि जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों को तलाक देने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जी हाँ, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। सूरह तलाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ए नबी, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो इनकी इद्दत के वक्त पर इन्हें तलाक दो, पाकी के अय्याम हो। ये नहीं कि आप माहवारी के दिनों में करिए, पर माहवारी के दिनों में भी देंगे, तलाक होगी फिर भी, लेकिन होगा गुनाह भी। इसी तरह दूसरी हदीस में उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने हजरत नाफे से पूछा, जो तलाक दी गई थी उसका क्या बना? तो उन्होंने फरमाया उस तलाक को शुमार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वाली तलाक को शुमार फरमाया। यही सवाल बाकायदा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया कि आप इरशाद फरमाइए, जो आपने माहवारी में तलाक दी थी अपनी बीवी को, वो तलाक का क्या बना? फिर वो शुमार हुई कि नहीं हुई? तो आपने इरशाद फरमाते हैं, वमाली ला औतद्दु बिहा, मुझे क्या है कि मैं उस तलाक को शुमार न करूं। तलाक वो होगी अगरचे वो ऐसा मामला हुआ है। अच्छा, तीसरी एक सूरत इसकी बन सकती है, वह पकीजगी के जिन अय्याम में औरत से जिमा किया है, औरत से हक़ ज़ौजियत अदा की है, अब हक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद उसको तलाक दे दी, ये भी तलाक बिदअत है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो उसे सिर्फ और सिर्फ पाकी के दिनों में तलाक दे। अगर उन दिनों में तलाक दी और साथ में जिमा कर लिया तो ये तलाक बिदअत और ऐसा देने वाला गुनाहगार होगा। हो सकता है अल्लाह पाक उस तुम्हारी मुलाकात से कोई औलाद पैदा कर दे, अब उस औलाद का क्या बनेगा? बहुत मसाइल पैदा होंगे, ऐसे भी मसले बन जाते हैं। बाद में पता चलता तलाक देने के बाद कि बीवी उसकी तो हामला है। अच्छा, मजे की बात ये, बात का ऐसा होता है तलाक इस वजह दे रहे हैं कि इससे औलाद नहीं हो रही, और जब तलाक दे दी और बाद में अल्लाह पाक ने वो कर्मनवाजी कर दी, अब पछता रहे होते हैं, और भी करिए। तो इसीलिए कहा गया है कि तलाक जो है वो शरीयत ने फरमाया है उन दिनों में दो जिन दिनों में औरत पाक भी हो और औरत के तुम करीब भी नहीं गए। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ऐसी सूरतें जो है उनसे पता है बचा जाए। तो तलाक जो है ना, ये सूरतें हैं। हजरत इमाम बुखारी ने रवायत किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया, अगर तू तलाक देना चाहे तो फिर जिमा ना करना तलाक से पहले, औरत के पास ना जाना उस महीने में। तो लिहाजा तलाक के बिदअत के नुकसान कितने? पहला नुकसान, अल्लाह नाराज, उसका रसूल नाराज। दूसरा नुकसान, सुलह नहीं हो सकती, गुनाह का काम है अगर 3 दे दी तो। और फिर इसमें पशेमानी है। तो मेरे मोहतरम, इसलिए तलाक के मसाइल में बड़े संजीदगी से लिया जाए।